بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج ہم بات کریں گے مونوسائٹوسس ہمارے جسم میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سیل ہڈیوں کے گودے میں ہی بنتا ہے، ہڈیوں میں، اور اس کے بعد یہ خون میں شامل ہوتا ہے۔ خون میں شامل ہونے کے بعد یہ ہمارے پھیپھڑوں میں جاتا ہے، جگر میں جاتا ہے، تلی میں جاتا ہے، گردوں میں جاتا ہے، اور ہمارے جتنے بھی ٹیشو ہیں سب میں شامل ہو جاتا ہے۔ مونوسائٹوسس جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا سیل ہوتا ہے سارے سیلوں میں سے، جیسے ایک لوبیا ہے، لوبیا کی شکل کا ہوتا ہے۔ اس نے ہمارے جسم میں رہنا ہوتا ہے، اس نے ہمارے جسم میں بہت اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ جو کچھ بیماریاں ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ جیسے یہ نارمل ہوتا ہے 2 سے 8 تک، جب یہ 8 سے زیادہ ہوگا تو اور کچھ بیماریاں ہوں گی جس کی وجہ سے یہ ہمارے جسم میں بڑھ جاتا ہے۔ جو کم ہوتا ہے وہ زیادہ تر کم ہوتا ہے جب کینسر کے پیشنٹ کو کیمو لگتی ہے تو یہ 2 سے کم ہو جاتا ہے، تعداد اس کی 2 سے کم ہو جاتی ہے جو کینسر کے پیشنٹ کو کیمو لگتی ہے۔ ویسے یہ جب بڑھ جاتا ہے یہ فنگل فنکشن سسٹم ہوتا ہے یا لیکومیا ہو جاتا ہے، ان اور 2-4 ایسے بیماریاں ہوتی ہیں جو اس کی وجہ سے یہ بڑھ جاتا ہے۔ کرونک بیماری ہوتی ہے پرانی، اس کی وجہ سے بھی یہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ نہیں تو نارمل ہے، صرف کینسر کے پیشنٹ میں جب کیمو لگتی ہے تو یہ کم ہو جاتا ہے۔ اس نے ہمارے جسم میں بہت اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہڈیوں کے گودے سے بنتا ہے اور اسی میں سے ہر چیز کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے WBC جیسے نیوٹرولمفوسائٹوسس کے میں ہی سارے نظام ہوتے ہیں، ان میں سے ہی ایک یہ مونوسائٹوسس ایک جراثیم ہے جو ہمارے خون میں شامل ہوتا ہے۔